بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو، تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے معاہدات اور معاملات میں دغا فریب ہوگا اور ان میں سخت اختلاف اور ٹکراؤ ہوگا، اور وہ باہم اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گتھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس فساد عام کے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اس کو اختیار کرو، اور جس کو منکر اور برا سمجھو اس کو چھوڑ دو، اور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو اور اپنی فکر کرو، اور ان ناکارہ اور بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے اور ان عوام سے تعارض نہ کرو۔ تشریح: حصالہ کے معنی بھوسی کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آدمی ہونے کے باوجود آدمیت کے جوہر سے بالکل خالی ہوں، ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوسی میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال بھی بیان فرمایا کہ ان کے معاہدات اور معاملات میں مکر و فریب اور دغا بازی ہو، اور باہم جنگ و پیکار ان کا مشغلہ ہو۔ نوعمر صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر بڑے خیر پسند، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایسے ہی ناکارہ اور بد کردار اور باہم لڑنے بھڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں تو تمہارا رویہ اس وقت کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ان سے اسی لیے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کے طالب ہوں، تو آپ ہدایت فرمائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب واسطہ ایسے ہی لوگوں سے ہو جو آدمیت کے جوہر سے محروم ہو اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی ہو، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے صرف نظر کر کے بس اپنی فکر کریں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے اس کا مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کو بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کرام اور ان کے بعد والے راویان حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچائیں، اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔